أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. جو آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں سورہ توبہ سے لی گئی ہیں، آیت 109 اور 111۔ ان میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو
خدا کے تقوی پر اپنے کاموں کی بنیادیں استوار کرتے ہیں، جن کی تمام عمارات، جن کے تمام منصوبے، جن کے سارے کاروبار اللہ کے تقوی کی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں اور خدا کی رضا سے طاقت حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ایسے شخص بہتر ہیں یا وہ جن کی بنیادیں ایک ایسے کمزور کنارے پر، ریت کے کنارے پر قائم کی گئی ہوں جو آگ کا کنارہ ہو؟ بس وہ ایسے کنارے پر قائم کردہ بنیادیں اپنے اوپر قائم کرنے والی عمارتوں سمیت اور ان کے مکینوں سمیت ان کو لے کر جہنم میں جا پڑتی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں خدا تعالیٰ نے اسس بنیانہ علی التقوی نہیں فرمایا، بلکہ تقوی من اللہ و رضوان فرمایا ہے، جو عام قرآنی اسلوب سے ایک مختلف اسلوب ہے، اور اس میں ایک بڑی گہری حکمت ہے۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اس تقوی پر بنیادیں قائم کرتا ہے جو تقوی کسی حد تک اس کے اختیار اور بس میں ہے، بلکہ یہاں ایک خوشخبری کے رنگ میں مومنوں کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ اللہ تقوی من اللہ ہے، ان کی بنیادیں، ان کی عمارتیں ایسے تقوی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے، یعنی انسان کی طرف سے اس میں کسب کا کوئی اتنا حصہ نہیں ہوتا جتنا خدا تعالیٰ کی عطا اور رحمت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس مضمون پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک وہ جس میں تقوی محنت اور کسب سے کمایا جاتا ہے، اور ایک وہ حالات جبکہ خدا کے فضل کی طرح، خدا کی رحمت کی بارش کی طرح تقوی آسمان سے برستا ہے۔ جماعت احمدیہ اس وقت ایسے ہی دور میں داخل ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے احسانات کے جو کرشمے ہم دیکھ رہے ہیں، جو نیکیاں دلوں کو عطا ہو رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضوان کی محبت دلوں میں بڑھ رہی ہے، جو عبادات کا ذوق و شوق پیدا ہو رہا ہے، جو حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں جماعت میں، اس میں جماعت کے کسب کا کوئی حصہ نہیں، کسی انتظامی کوشش یا جد و جہد کا کوئی حصہ نہیں، یہ تقوی من اللہ ہی ہے، خالصتاً آسمان سے خدا کے فرشتے وہ تقوی قلوب پر نازل فرما رہے ہیں، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نئی عظیم الشان عمارتوں کی خوشخبری دے رہا ہے، ایسے عظیم الشان کاموں کی بنیادیں قائم کر رہا ہے اس تقوی کے اوپر، جس کے نتیجہ میں جماعت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک بالکل نئے انقلابی دور میں داخل ہو جائے گی۔ بس تقوی من اللہ و رضوان، ان دونوں کو اکٹھا اس طرح بیان کرنا صاف ظاہر فرماتا ہے کہ یہ دور جب قوموں پر آتا ہے کہ تقوی برسنے لگتا ہے ان پر اور خدا کی رضا نازل ہو رہی ہوتی ہے، ایسے دور کے میں بعض ایسے بدقسمت بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو خدا کے ان پاک بندوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ جماعت خدا کی طرف سے نازل کردہ تقوی پر اپنے سارے منصوبوں کی بنیاد رکھتی ہے، اور دوسری طرف ان کو مٹانے کے ناپاک منصوبے اس حسد کی آگ پر مبنی ہوتے ہیں جو ان کی ترقی کو دیکھ کر دلوں میں بھڑک رہی ہوتی ہے، اور اس آگ ہی میں یہ جا پڑتے ہیں، بالآخر اسی آگ کا ایندھن بنا دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان دونوں حالتوں میں سے کون سی تم قبول کرو گے؟
یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ جب دو راستے اس کو دکھا دیے جائیں تو جو اپنے لیے پسند کرے اسے اختیار کر لے۔ ان آیات نے اتنا کھلا کھلا نقشہ کھینچ دیا ہے آج کل کے حالات کا کہ ایک انسان جس میں کچھ بھی بصیرت ہو اس کے لیے اپنے لیے نجات کا رستہ اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ لیکن جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے، بدقسمتی سے جب ایسے وقت آتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں کا نور بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ آگ کی تپش ان کے دل و دماغ کی طاقتوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، کہ پھر وہ جو عمارتیں بناتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں اور عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، ان کے اندر اندرونی طور پر رخنے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر دراڑیں آنے لگ جاتی ہیں اور شکوک ان کے اندر سے جنم لینے لگتے ہیں اور ان کی یقین کی حالت شک و شبہ میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالباً اب کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور وہ جو کیفیت ہے وہ بڑھتے بڑھتے ایک اتنا خوفناک دباؤ اختیار کر لیتی ہے اندرونی طور پر کہ فرماتا ہے الا ان تقطع قلوبہم، کہ قریب ہوتا ہے کہ پھر ان کے دل اس اندرونی دباؤ سے پھٹ پڑے۔ تو ان کے لیے بحث آسمان سے نازل ہونے والی آفات ہی نہیں، قلبی حالتوں سے پیدا ہونے والی آفات بھی ہیں۔ ان کا ظاہر بھی بد نصیب ہے اور ان کا باطن بھی بد نصیب ہے، اور بظاہر جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا کامیابی کی نشے میں مگن ہیں، امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی باطن پر نظر ہے اور وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ان مخالفین کو جو بظاہر تمہیں خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے کامیابی کا یقین رکھتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کو اپنی کامیابی کا کوئی یقین نہیں، ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہو چکے ہیں اور جو بڑھتے چلے جائیں گے۔ اندرونی طور پر اپنی ناکامیوں کا دباؤ اتنی شدت اختیار کر جائے گا کہ قریب ہے کہ یہ دل پھٹ جائے۔ واللہ علیم حکیم، تمہیں علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، باخبر بھی ہے، اور اس کی درپردہ حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں جو ظاہری آنکھ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور اندرونی طور پر وہ نئے نئے کام دکھا رہی ہوتی ہیں۔ ان حالات پر اگر غور کیا جائے جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں تو مومن کے لیے اس میں عظیم الشان خوشخبریاں ہیں، اور ایسے وقت میں بھی تسکین کے سامان ہیں جبکہ بظاہر مومن کے لیے اندھیرا ہے اور اس کے مخالف کے لیے روشنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اندھیرے کا کوئی جواز نہیں ہے، تم خدا کے نور میں پلنے والے لوگ، خدا کی رحمتوں کا سایہ تمہارے اوپر ہے۔ تو اپنے دلوں کو دیکھو کہ ہر روز اس پر خدا کی رحمتیں تقویٰ کی صورت میں اور طہارت اور پاکیزگی کی صورت میں نازل ہوتی ہیں۔ تم نئے نئے روحانی سفر کر رہے ہو، نئی روحانی فضاؤں میں پرواز کرنے لگے ہو۔ اگر تم ذرا سا بھی غور کرو تو تم جان لو گے کہ اس میں تمہاری کوشش کا دخل کوئی نہیں، محض خدا کا فضل ہے جو تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے مایوسی کی کون سی گنجائش ہے؟ اور جن کو تم خوش سمجھ رہے ہو، جن کو تم فخر کرتا ہوا دیکھتے ہو، ان کے دل کی حالت ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے، اور دن بہ دن وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے حالات اور واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جہت سے، ہر سمت میں جماعت احمدیہ کا قدم آگے بڑھایا ہے۔ کوئی ایک بھی شعبہ زندگی نہیں ہے جس میں جماعت احمدیہ نے گزشتہ سال نمایاں ترقی نہ کی۔ کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں جماعت احمدیہ نے نمایاں ترقی نہ کی۔
پاکستان جیسے ملک میں جہاں جماعت کی ہر آزادی پہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، وہاں بھی جماعت کی ہر تحریک نشو و نما پا رہی ہے اور پہلے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ وقف جدید بھی ایک ان غریبانہ تحریکوں میں سے ہے جو جماعت احمدیہ نے اسلام کے احیاء نو کی خاطر جاری کی، اور دیہاتی جماعتوں میں ایک روحانی تبدیلی پیدا کرنے کی خاطر مسلم موعود نے اس کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ ایک بہت ہی غریبانہ اور درویشانہ سی جماعت ہے جس کا بہت معمولی بجٹ ہے، لیکن گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاں باقی انجمنوں نے ترقی کی، وہاں خدا تعالیٰ نے اس غریبانہ انجمن کو بھی نمایاں ترقی کی توفیق بخشی، اور بجٹ توقع سے بہت بڑھ کے پورا ہوا، بلکہ عملاً جہاں تک مجھے یاد ہے 2 یا 3 لاکھ روپے کا زائد بجٹ ہوا، جو پہلے 7 لاکھ ہوا کرتا تھا وہ 10 لاکھ تک پہنچ گیا، اور نسبت کے لحاظ سے ایک بہت نمایاں ترقی۔ اور اس دفعہ کا بجٹ انہوں نے 11 لاکھ سے زائد رکھا تھا، غالباً 13 لاکھ کے قریب، اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ خدا کے فضل سے بہت خوش کن ہیں کہ یہ بجٹ بھی حسب سابق توقع سے بڑھ کر پورا ہو۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف تو دشمن جماعت کی آمد کے ذرائع پر ہاتھ ڈال رہا ہے، نوکریوں سے سبکدوش کیے جا رہے ہیں لوگ، تجارتوں میں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں، انکم ٹیکس کے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کوئی ایک بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے جماعت کو تنگ نہ کیا جا رہا ہو اور جماعت کی اقتصادی حیثیت کو نقصان نہ پہنچایا جا رہا ہو، اور اس کے باوجود ہر جہت میں خدا کی راہ میں جماعت مالی قربانی میں آگے قدم بڑھا رہی ہے۔ اور جہاں تک وقف جدید کے کاموں کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے اس پاک تبدیلی میں جو دیہات میں نظر آتی ہے، ان کرندوں کی دعاؤں کا بھی دخل ہے، ان کی محنتوں کا بھی اس لحاظ سے دخل ہے کہ نہایت غریبانہ گزاروں میں رہ کر بھی یہ بچوں کو قرآن پڑھاتے، نمازوں کی طرف توجہ دلاتے، اور بڑی محنت کے ساتھ بڑے مشکل حالات میں صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس تحریک کو اور بھی ترقی دے، کیونکہ ہمیشہ یہی دستور رہا ہے کہ جلسہ سالانہ کے 28ویں تاریخ کو یا نئے سال کے پہلے جمعے کو وقف جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کیا جائے۔ اس لیے اس جمعہ میں وقف جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں، اور دعا کی تحریک کرتا ہوں جماعت کو کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جہت سے اس تحریک کو بھی غیر معمولی نشو و نما عطا فرماتا رہے، اور وہ عظیم الشان کام جو خدا تعالیٰ نے ان عاجز بندوں کے سپرد فرمائے ہیں، ان میں اس تحریک کے کرندے بھی حتی الممکن کوشش کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور نئے سال کی مبارکباد کے طور پر کچھ اچھی خبریں بھی آپ کو سناتا ہوں جو پاکستان سے باہر سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور پاکستان کے اندر سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ جہاں تک جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا تعلق ہے، ان کا تو شمار ممکن نہیں ہے، اور جتنے شعبے جماعت کے کام کر رہے ہیں ان سب کا ذکر کر کے اگر خدا تعالیٰ کے بے شمار فضلوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی ایک خطبہ جمعہ میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب جلسہ سالانہ کی اجازت ہوتی تھی تو دوسرے دن کی تقریر میں جماعت احمدیہ کی مختلف جہت میں ترقیات کا ذکر ہوا کرتا تھا، اور اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی پچھلے 2 سالوں کا تجربہ تو یہ ہے کہ کبھی بھی پورے واقعات اور نوٹس کے مطابق بیان نہیں کر سکا، اور حالانکہ 2-3 گھنٹے کی کھلی تقریر ہوتی ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بار بار نوٹس چھوڑ کر بعض جگہوں سے آگے گزر کے
جلدی میں ہی باتیں بیان کرنی پڑتی تھی تاکہ کچھ اور اہم نقطے جو بعد میں آنے ہوتے ہیں وہ رہ جائیں۔ یہ تو ناممکن ہی نہیں ہے کہ ایک جمعے کے محدود عرصہ میں یہ ساری باتیں بیان کر سکوں، لیکن بعض پہلوؤں سے میں نے چند چیزیں صرف اخذ کی ہیں تاکہ جماعت احمدیہ کو جو شوق ہے ہمیشہ سے خوشخبریاں سننے کا، اللہ تعالیٰ ان کے دل راضی کرے اور ان کو بتائے کہ یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے یہ کسی لحاظ سے بھی پہلے سالوں سے کم نہیں آیا بلکہ بہت ہی زیادہ برکتیں لے کے آیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں جماعت میں ایک عظیم الشان ولولہ پیدا ہو گیا ہے پچھلے سال، اور کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں نئے داعی اللہ پیدا نہیں ہو رہے، اور کثرت کے ساتھ ان کی کوششوں کو پھل لگنے لگے ہیں۔ نئی جماعتیں خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، نئے ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کا پودا لگایا ہے، اور بعض ملکوں میں تو جماعتوں کے طور پر جس کو فوج در فوج کہتے ہیں اس طرح لوگ داخل ہوئے ہیں۔ اور چونکہ یہ صورتحال یعنی تبلیغ میں ایک نیا ولولہ اور نیا جوش ساری دنیا میں نمایاں ہے، اس لیے کسی ایک ملک کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن آپ چونکہ یورپ میں رہنے والے ہیں اس لیے آپ کو آپ کے ملکوں کے متعلق میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ میرے اولین مخاطب ہیں، کہ انگلستان میں بھی یہ پاک تبدیلی بڑے نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے، اور یورپ کے دیگر ممالک میں۔ میرا یہ ارادہ تھا خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق کے مطابق یہ کوشش کروں کہ ہر جہت سے گزشتہ سالوں کے مقابل پر اس سال 10 گنا زیادہ تبلیغ کی رفتار ہو جائے۔ تو جہاں تک یورپ کا تعلق ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل پوری طرح حساب سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیا۔ انگلستان میں بھی گزشتہ سال کی نسبت 10 گنا سے زیادہ تبلیغ میں اضافہ معلوم ہوا، اور جرمنی میں بھی گزشتہ سال کے مقابلے پر 10 گنا زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور دیگر ملکوں کی تمام تفاصیل تو میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے میں ابھی یورپ کے سفر سے بھی آیا ہوں، حیرت انگیز طور پر نوجوانوں میں تبلیغ کی لگن اور جوش ہے، اور طبیعتیں مائل ہو رہی ہیں اس طرف۔ اس لیے میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جو جس کام کی بنیاد پڑ گئی ہے کہ ہر احمدی تبلیغ کرے، اس کے نتائج اب انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح نہیں آگے بڑھیں گے کہ 1 سے 2 ہو جائیں اور 2 سے 3 اور 3 سے 4، بلکہ جیسے کہ میری دلی تمنا ہے اور دعا ہے یہ آپس میں ضرب کھانے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 16 اس رفتار سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ رفتار کتنی بھی تیز ہو، رفتاروں کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہوا کرتے ہیں، ایکسلریشن کے ذریعے انقلاب برپا ہوا کرتے ہیں۔ ایکسلریشن کہتے ہیں ترقی پذیر رفتار کو، یعنی آج اگر 10 میل کی رفتار سے آپ چل رہے ہیں تو کل 10 میل کی رفتار سے نہیں بلکہ گزشتہ 10 میل جمع اور 10 میل یعنی 20 میل کی رفتار سے آپ چل رہے ہیں، اور اس سے اگلے سال 20 میل کی رفتار سے نہیں چلیں بلکہ 20 جمع 10 میل اور۔ تو اس تدریجی رفتار کو انگریزی میں ایکسلریشن کہتے ہیں، اور دنیا میں جتنا بھی کارخانہ قدرت چل رہا ہے اس کی بنیاد خدا تعالیٰ نے ایکسلریشن پر رکھی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر آخری انرجی کی جو صورت ہے وہ گریویٹی ہے، گریویٹیشن یعنی زمین کی قوت جاذبہ یا مادے کی قوت جاذبہ۔ اس کے نتیجے میں جس کو کشش ثقل بھی کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ایکسلریشن پیدا کرتا ہے، اور جتنی انرجیز کی مختلف شکلیں ہیں
اور بجلی ہو یا مغناطیس ہو یا کوئی اور شکل ہو، وہ بالآخر اسی آخری شکل کی مرہون منت ہیں اور اسی کی مختلف بدلی صورتیں ہیں دراصل۔ تو جب خدا تعالیٰ نے اپنے نقشے کی بنیاد ایکسلریشن پر رکھی ہے اور ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ تم قانون قدرت پر غور کرو اور اس سے نصیحت پکڑو اور میری سنت کے راز معلوم کرو اور میرے طریق سیکھو، تو روحانی دنیا میں بھی نئی عظیم الشان تخلیقات کے لیے، نئے کارخانے جاری کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم خدا کی اس بتائی ہوئی خدا کی اس جاری کردہ سنت پر غور کریں اور اسی کو اپنائیں۔ بس آئندہ سال کے لیے اگر یہاں انگلستان میں مثلا ایک سال میں 60 ہوں اور جرمنی میں 110 یا 120 اور ہو جائیں تو یہ تو اسٹیگنیشن کی علامت ہو، ایک مقام پر کھڑے ہو جانے والی بات ہے۔ اگر 10 داعی اللہ یہاں پیدا ہوئے تھے تو اگلے سال کم سے کم 20 ہونے چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور جرمنی میں اگر 50 پیدا ہوئے تھے تو اگلے سال 100 یا اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح باقی ملکوں کو بھی میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ نئے سال میں یہ عہد کریں اپنے رب سے کہ اے خدا، تو نے محض اپنے فضل سے ہمیں جو تیز رفتاری بخشی ہے، اس تیز رفتاری کو ایکسلریشن میں تبدیل فرما دیں، ہمارے ہر کام میں غیر معمولی صورت ہی نہ ہو بلکہ بڑھتی رہنے والی صورت عطا ہو۔ دنیا ہر سال ہمیں ایک نئے دور میں داخل ہوتا دیکھے، تیری راہ میں قدم بڑھانے کی مزید توانائی ہمیں نصیب ہو اور تیری طرف حرکت کے لیے نئے پر ہمیں عطا ہوتے رہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہمیں نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس تبلیغ کے نتائج کا تعلق ہے اور روحانی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ عطا فرمایا ہے اور اپنی رضا بخشی ہے ہمیں، اس کا تعلق ہے، اس کے نتیجے میں کچھ دنیاوی ظاہری لحاظ سے کچھ مشکلات بھی دکھائی دیتی ہیں، اور وہ مشکلات بھی دراصل اللہ کا فضل ہیں۔ مشکلات یہ ہیں کہ وہ مساجد جو پہلے ہمارے لیے کافی ہوا کرتی تھی اب کافی نہیں گئی، کچھ نئے آنے والے آئے ہیں، کچھ پرانے جو غافل تھے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جماعت کی طرف دوبارہ پلٹے ہیں، باہر جانے کی بجائے ان کا رخ اندر کی طرف ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ مساجد جو گزشتہ دوروں میں مجھے کافی محسوس ہوتی تھی اب تو بالکل اتنی چھوٹی دکھائی دی ہیں کہ حیرت ہے کہ ان سے ہمارے کام کیسے چل سکیں گے۔ چنانچہ میں نے تو 2 یورپین مشنز کی تحریک کی تھی، لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ 2 تو نہیں، یہ تو لمبا سلسلہ چلنے والا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے، خدا تعالیٰ نے آپ کو تو ایک بڑا وسیع مشن بھی عطا فرما دیا، لیکن پھر بھی جو دوسری ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے یہاں بھی ہمیں جگہ جگہ نئی جگہ خریدنی پڑیں گی اور اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے گلاسگو میں ہمیں ایک بہت عظیم الشان عمارت خریدنے کی توفیق مل گئی ہے، جو وہاں کی جماعت کا ایک حصہ سمجھتا ہے کہ بہت دیر تک ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ یہ بدظنی کر رہے ہیں اپنے رب پر۔ اگر بہت دیر تک ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی تو پھر وہ بڑھ نہیں رہے، اس لیے میری تو دعا ہے کہ کل ضروریات ان کی پوری نہ ہو سکیں، اتنی جلدی وہ پھیلیں اور نشو و نما پائیں اور اس تیزی سے آگے قدم بڑھائیں کہ ہم دیکھتے رہ جائیں کہ یہ عمارت چھوٹی ہوگی اور جماعت اس سے بڑی ہوگی۔ اس لیے اب گلاسگو کی جماعت کو میری خاص نصیحت یہ ہے کہ خدا کی اس نعمت کا شکر اس رنگ میں ادا کریں کہ اس عمارت کو بھرنے کی کوشش کریں جلد سے جلد، اور خدا کی رحمت پر توقع رکھیں کہ جب وہ بڑھیں گے تو خدا اور عمارتیں بھی عطا کر دے گا۔ خدا تعالیٰ نے اس لحاظ سے جماعت کو کبھی بھی معروم نہیں رکھا۔ جرمنی کا سفر میرا خصوصیت کے ساتھ اس لیے تھا کہ وہاں دوسرا یورپین مشن خریدنے کے لیے جائزہ لیا جائے، لیکن جہاں ہم ہالینڈ میں اترے وہاں کی مسجد دیکھ کر ہمیں تعجب ہوا
کہ ہالینڈ کی مسجد بھی چھوٹی ہو گئی. بہت سے لوگ جو پہلے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ کثرت کے ساتھ تعلق رکھنے لگے, نئے نئے اہم بھی ان میں داخل ہوئے, اور اللہ کے فضل سے اب وہ جو پہلے بڑی کھلی جگہ دکھائی دیا کرتی تھی بالکل چھوٹی ہو کے رہ گئی. چنانچہ وہاں بھی خدا تعالیٰ نے توفیق دی, اگرچہ 2-3 دن کا قیام تھا لیکن جماعت نے بھی بڑی بھاگ دوڑ کی, نئی جگہیں تلاش کی, اور اس جگہ کو بھی نئی وسعت دینے کے لیے آرکیٹیکٹ کو بلا کر ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہالینڈ میں بھی 2 طرح ہمارے مشن وسعت پذیر ہوں گے. ایک موجودہ عمارت کی توسیع کی جائے گی اور دوسرے ایک نیا مشن وہاں قائم کرنا ہے انشاءاللہ. جب جرمنی پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں تو ہیمبرگ میں بھی ضرورت ہے, وہاں کوئل ایک جگہ ہے وہاں بھی ضرورت ہے, وہاں میونخ میں بھی ضرورت ہے. اور تو جماعتیں شور مچا رہی تھیں کہ ہماری ضرورتیں پوری کرو, آپ ایک مشن کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو جگہ جگہ خدا کے فضل نئے مشنوں کے تقاضے کر رہے ہیں. چنانچہ یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ ایک تو بڑا مرکز قائم کیا جائے فرینکفرٹ کے قریب, اور وہاں ایک خدا کے فضل سے بہت اچھی باموقع جگہ پسندہ کر لی گئی ہے اور نیگوشیشنز کے لیے کہہ دیا ہے. بہرحال جو قیمت بھی طے ہوگی ہم انشاءاللہ دیں گے اس کی. اور ہیمبرگ مشن کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے. 2-3 ان کی جو تجاویز تھیں وہ سامنے بھی آئیں لیکن وہ بھی پوری نہیں تھی. ان سے میں نے کہا تھا بڑی جگہ بنائیں, تو ان کی جو حوصلے کی چھلانگ تھی یہ اسی وجہ سے کہ شاید اگلی 5 سال کی یا 10 سال کی ضرورتیں ہماری پوری ہو جائیں گی, انہوں نے چھوٹی جگہ تجویز کر دی. ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ کتنے سال پھل کھاتے رہے ہیں گزشتہ لوگوں کی محنت کا, اب ان کا شکریہ ادا کرنے کا تو یہ طریق ہے. آئندہ ارادہ یہ کریں کہ گویا آئندہ 20 سال 30 سال کی ضروریات کے لیے آپ نے کشادہ جگہ لینی ہے, اور دعا یہ کریں کہ خدا کرے اگلے سال ہی ہمیں اور جگہ لینی پڑے. یہ ڈھنگ ہیں جو قدرت نے ہمیں سکھائے ہیں. اس طریق پر خدا تعالیٰ نے دنیا میں نشو و نما فرمائی ہے, اور یہ جاری قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کے نتیجے میں تمام کائنات ترقی پذیر ہے. اس لیے ان خدا تعالیٰ کے اس جاری سنت کو دیکھ کر ان سے جب ہم زندہ رہنے کے اسلوب سیکھتے ہیں تو پھر یہی نتائج سامنے آتے ہیں جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. سوئٹزرلینڈ گئے تو وہاں بھی جگہ بہت چھوٹی نظر آئی, اگرچہ وہاں بہت زیادہ مہنگائی ہے لیکن پھر بھی ہمیں جو فوری ضروریات ہماری ہیں وہ تو باہر پوری کرنی ہے. یعنی سوئٹزرلینڈ میں انگلستان کے مقابل پر 10 گنا سے بھی زیادہ قیمتیں ہیں جائیداد. بہرحال ایک جگہ تو زمین کے ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں جلد لے کے دی جائے. ان سے تو میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ تبلیغ میں چونکہ سست ہیں اس لیے ابھی آپ کا حق نہیں ہے, آپ پہلے اپنا حق قائم کریں, ہر احمدی میں ایک جذبہ اور جوش پیدا ہو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ جہاں سے مزید روپیہ لانا پڑے ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے. لیکن ابھی ان کو 1 سال کی میں نے مہلت دی ہے, اس لیے فی الحال سوئٹزرلینڈ میں سوائے پرانے مشن کی کچھ توسیع کے اور کوئی پروگرام نہیں ہے. جب فرانس آئے تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی جماعت میں ایک حیرت انگیز تبدیلی ہے. ہم تو سمجھا کرتے تھے کہ وہاں 10-15 کی ایک کمزور سی جماعت ہوگی, لیکن جب جمعے پہ ہم اکٹھے ہوئے تو صرف مرد ہی 65 تھے خدا کے فضل سے, اور عورتیں اس کے علاوہ بھی تھیں, اور جو خدمت کرنے والی خواتین تھیں جو سب کا خیال رکھ رہی تھیں, کھانا وغیرہ پکاتی تھیں اور ہر قسم کی خدمت کر رہی تھیں. ان میں ایک یورپین خاتون بھی تھیں جو حیرت انگیز اخلاص سے دن رات محنت کر رہی تھیں وہاں. تو وہاں تو ایک بالکل نیا نقشہ نظر آیا جماعت کا. وہاں خدا کے فضل سے پیرس کے ایک بہت اچھے علاقے میں جو صاف ستھرا اور معاشرے کے لحاظ سے بھی صحت مند علاقہ ہے, وہاں ایک بہت اچھا مشن خرید لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جماعت کو مبارک فرمائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی
جو قانونی ٹرانزیکشن ہے وہ بھی 1-2 مہینے کے اندر ہو جائے گی اللہ کی فضل سے. سودا ہو چکا ہے پختہ، رقم کا ایک حصہ ادا کر دیا گیا ہے اور دوسرا موجود ہے. اسی طرح ایک اور جگہ بھی وہاں جائزہ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے تاکہ فرانس میں ایک نہیں بلکہ 2 مشن قائم کیے جائیں. تو جہاں تک بیرونی دنیا کا تعلق ہے، اخلاص کا حال دیکھیں، تبلیغ کا ذوق و شوق دیکھیں، عبادتوں کا شوق دیکھیں، نئے نئے مشنز کا قیام دیکھیں. کس لحاظ سے یہ سال برا گزرا ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ اتنے غیر معمولی فضل ہر سمت سے خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنے کا حق نہیں، ہم شکر ادا کرنے کی طاقت ہم نہیں کرتے، یہ حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا کی رحمت کے سامنے سر جھکاتے ہوئے پرانے سال کی دہلیز سے گزریں اور نئے سال میں داخل ہوں، اور خدا کی رحمت کے حضور یہ سر پھر بلند اٹھے نہ کریں، کیونکہ جو خدا کے حضور شکرانے کے طور پر اپنے سر جھکاتے ہیں انہی کو ہمیشہ سر بلندیاں عطا ہوا کرتی ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ خدا کے فضلوں میں بھی اسی طرح ایکسلریشن آئے گی انشاءاللہ. جتنی آپ اپنی کوششوں میں ایکسلریشن کریں گے، اللہ کی ہمیشہ سے یہ تقدیر جاری ہے کہ بندے کے تھوڑے کے مقابلے پر اپنا بہت زیادہ ڈالتا ہے. ایک غریب آدمی کچھ تھوڑا سا جب پیش کیا کرتا ہے کسی امیر کو تو اتنا تو نہیں لوٹایا کرتا، اتنا تو اگر وہ لوٹائے تو بڑا ہی گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے، بہت ہی حقیر بات سمجھی جاتی ہے. تو اللہ نے اپنے بندوں کو اگر یہ فطرت عطا فرمائی ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ کا رد عمل کس قسم کا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریق پر ہمیں سمجھایا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ ایک معمولی سی حرکت کرتے ہیں، اس کو خدا تعالیٰ ایک لامتناہی حرکت میں تبدیل کر دیتا ہے. اتنے فضل جاری فرماتا ہے کہ اس کو آپ گن نہیں سکتے، ان کو آپ سمیٹ نہیں سکتے. جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے، ان کے فیض سے بھی یہاں آپ کے اندر روحانی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. یعنی اگر آپ غور کریں تو ان ساری ترقیات کا منبع اور مرکز پاکستان میں پیدا ہونے والا دکھ ہے. اس لیے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم کا ایک عجیب منظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جس طرح تمام دنیا کی توانائی جو اس نظام شمسی میں ہم دیکھتے ہیں یہ سورج سے نازل ہو رہی ہے، اسی طرح ہر قسم کی توانائی کے بعض مراکز ہوا کرتے ہیں. یہ جو توانائی ساری دنیا میں جماعت احمدیہ میں پھیل رہی ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ اس کا مرکز پاکستان کے احمدیوں کے دکھوں میں ہے. وہیں فرانس میں ایک فرانس کے مقامی باشندے جو خدا کے فضل سے مخلص احمدی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا جس کے نتیجے میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اس دور میں خدا تعالیٰ نے کس کس قسم کے فضل کیے ہیں. میں نمونے ان کو بتا رہا تھا. ایک میں نے ان کو یہ بتایا کہ بڑی کوششیں کی گئیں، بعض ہمارے کبھی خدا احمدیہ کی طرف سے، کبھی انصار اللہ کی طرف سے، مختلف نظاموں کی طرف سے، لیکن کئی ایسے تھے بیچارے نوجوان جو قابو ہی نہیں آتے تھے تربیت کے لحاظ سے، کبھی نماز کے قریب نہیں پھٹکا کرتے. ہر قوم میں کمزور ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی کمزور تھے، لیکن کوشش کے باوجود ہماری پیش نہیں جاتی تھی. میں نے ان کو بتایا کہ اب یہ دیکھیں کہ کیسے ہم یہ کر سکتے تھے، ہمارا تو اختیار ہی نہیں تھا. ایسے ایسے نوجوان مجھے خط لکھتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ 1000 کے لگ بھگ اب تک خط ہو چکے ہوں گے ایسے، جنہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ ہم جو نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکا کرتے تھے، ہم اب تہجد گزار ہو گئے ہیں. جب میں یہ واقعہ ان کو بتا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ازدیاد ایمان کا یہ سامان پیدا فرما دیا کہ میرے پہلو پہ دائیں طرف جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ ایک دم بول پڑا کہ میں بھی ان میں سے ہی تھی، میرا بھی یہی حال ہے. اب اللہ کے فضل سے میں تہجد پڑھتا ہوں، میں چندوں میں آگے آ گیا ہوں، میں قربانیوں میں آ گیا ہوں،
तबलीग का शौक मुझ में पैदा हो गया है। हैरान रह गया वो नौजवान जो वो फ्रांस सीसी अहमदी देख कर कि किस तरह खुदा ताला फौरन गवाह भी पैदा फरमा देता है। और पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो इससे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उस तवानाई के मरकज़ के करीब तर बसने वाले लोग हैं। गमों की जो शिद्दत वो महसूस करते हैं, जो तमाज़त उन पर उनके दिलों पर पड़ रही है, आप तो दूर से उसका नज़ारा करके अपने अंदर ये तब्दीलियाँ महसूस कर रहे हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते कि उनके दिलों पर क्या गुजर रही है और किस तरह ये आग उनके जवाहिर को, उनके कल्बी जौहरों को कुंदन बनाती चली जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आसमान से कसरत के साथ फजल नाजिल होकर हर जगह उनके ईमान को बढ़ाने का मुजिब हो रहे हैं। सिर्फ किरदार की पाक तब्दीली नहीं है, बल्कि निशानात भी उन पर नाजिल हो रहे हैं। अज़्म के नए नए पहाड़ सर कर रहे हैं और हर पहाड़ पर खुदा की रहमत और उसकी रज़ा की तजल्लियात भी देख रहे हैं। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिनमें से कुछ मैं बयान कर चुका हूँ, सारे बयान करने तो बहरहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद मैंने आज के खुतबे के लिए चुने हैं, नमूना के आपके सामने रखे हैं। जहाँ तक अहमदी मर्दों के किरदार का ताल्लुक है, हमारे वहाँ एक ऐसे ज़िले में जहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है, वहाँ चंद नौजवानों को महज इस जुर्म में पकड़ा गया कि उन्होंने अज़ानें दी या उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा या उन्होंने मुसलमानों की तरह बिहेव किया या तबलीग की। यानी वहाँ के जराइम की अब यह फहरिस्त है पाकिस्तान में। कत्ल वारत, ज़ना, बदकारियाँ, जुल्म, सफाकी, आँखें निकाल लेना, आज़ा काट लेना, महरमों के साथ नामहरमाना ताल्लुकात, ये तो अदना अदना बातें हो गई। बड़े जराइम जो पाकिस्तान की कोर्ट में इस वक्त नुमायाँ हैसियत इख्तियार कर गए हैं, जहाँ जिनके मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस नाजिल हो रहे हैं, वहाँ जिनके मुतालिक गवर्नरों को अहकाम जारी हो रहे हैं कि खबरदार इतने संगीन जराइम को कभी माफ़ नहीं करना। ये उन जराइम बेचारे ये अहमदी उन जराइम के मुर्तकब हो गए, खुदा का नाम ले रहे थे, अपने दुश्मनों को अस्सलाम वालेकुम कह रहे थे और उनके लिए दुआएं करते थे और मुसलमानों की तरह बिहेव कर रहे थे। ये जुर्म कैसे माफ हो सकता था? उनको जो पकड़ के जेल में फेंक दिया गया। और एक घर की ये हालत थी कि उसका मैं जिक्र बाद में करूँगा, इस वक्त मैं ये बताता हूँ कि जिनको जेल में फेंका गया, उस जेल में जाकर उनके किरदार में एक नई चमक आ गई। वो लिखते हैं कि हमारे अंदर ऐसी पाक तब्दीलियाँ थी और ऐसा लुत्फ आ रहा था खुदा की खातिर कैद होने में कि इर्द गिर्द जितने कैदी थे उनके अंदर भी तब्दीलियाँ पैदा होनी शुरू हुई। उनको अहमदियत में दिलचस्पी पैदा हुई, उन्होंने इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके साथ सलूक करना शुरू किया। उनके अंदर खुदा ताला ने बाद ऐसी रूहानी तब्दीलियाँ पैदा कर दी कि अगर ये वाक़यात ना होते, अहमदियों से इतना करीब का उनको वास्ता ना पड़ता, तो बदकिस्मती से शायद वो जहालत की मौत ही मर जाते। चुनांचे एक साहिब ने खुद इनको बताया कि तुम लोगों को देखने के नतीजे में, वो एक 60 साल उम्र को पहुंचे हुए साहिब थे जिनके ऊपर बड़े सफाकाना जराइम का के नतीजे में मुकदमा चल रहा था, और जो शख्स को अंदर 60 साल में तब्दीली पैदा नहीं हुई, चंद दिन खुदा के इन बंदों की सोबत के नतीजे में उनकी उसके अंदर तब्दीली पैदा हुई। और उसने बताया कि एक दिन मैंने बहुत दुआ की अपने रब से कि ऐ खुदा, मुझे तो ये तेरे अच्छे बंदे नजर आ रहे हैं, अगर ये हक पर हैं और वाक़ईतन तेरा इनसे ताल्लुक है तो मुझे भी एक निशान दिखा। ये 2 सैयद भाई जो कैद हैं मजलूम, कल इनको रिहा करवा दे तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ इनका भी कोई खुदा है, और फिर मैं मानूंगा कि वाकई ये तेरे मुकर्रब बंदे हैं। रात को दुआ करके सोए और सुबह 5:30 बजे उठकर
جا کر ان کو خوشخبری دی کہ آج تم آزاد ہو جاؤ گے. اور 10 بجے اسی دن جیل کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ جیل سے باہر جا رہے تھے. اس پر لکھنے والا وہ بھی احمدی قید تھا ساتھ. اس نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا, میں نے سوال کیا کہ کیسا عجیب واقعہ ہوا. اس نے کہا رات مجھے خدا تعالیٰ نے خواب میں خبر دے دی تھی کہ ہم نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا اور صبح تو یہ رحمت کا نشان دیکھے گا. چنانچہ مجھے کامل یقین تھا اور میں نے جو صبح 5:30 بجے جا کے خبر دی تو خدا کی اطلاع کے نتیجے میں خبر دی تھی, اپنی طرف سے نہیں دی. تو عجیب بات ہے, عجیب حال ہے ان لوگوں کا بیچاروں کا جو کتبوں کو چور بنا کر جیلوں میں پھینک رہے ہیں, اور یہ جیلوں میں معصوم جانے والے ان کے چوروں کو بھی کتب بنا رہے ہیں. یہ ہے عظیم الشان روحانی انقلاب جو برپا ہو رہا ہے. یہ صاحب جو اس قید میں تھے یہ بتاتے ہیں کہ ہم 4 بھائی ہیں, ایک چھوٹا ہے اور 3 بالغ, اور تینوں بھائیوں کو کسی قسم کے الزامات کے نتیجے میں پکڑ کے جیل میں بھیج دیا گیا. اور ماں کا ایک بھائی ہے, اس کو بھی ساتھ ہی جیل میں بھیج دیا گیا, یعنی ان کے ماموں کو. چنانچہ وہ رستہ بستہ گھر اس طرح خالی ہو گیا کہ سوائے ماں کے اور ایک نابالغ بچے کے گھر میں کوئی نہیں رہا. یعنی کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو ان کی دیکھ بھال کر سکتا. کہتے ہیں اس وجہ سے جب ہمیں خدا تعالیٰ نے آ کے نجات بخشی قید سے, تو ہم ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوئے کہ ماں کو پتہ نہیں کس حال میں دیکھیں گے. جب گھر میں گئے تو دیکھا کہ ماں تو پہلے سے بھی زیادہ خوش تھی اور بڑی اچھی صحت اور بڑے حوصلے میں تھی. تو کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں, 3 جوان بیٹے تیرے اندر چلے گئے, بھائی بھی قید ہو گیا اور تیرے چہرے پہ اثر ہی کوئی نہیں, کوئی عجیب ماں ہے تو. اس نے کہا بیٹا تجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. جب تو پکڑ کے لے گئے تو وہ رات ایک ایسی دردناک عذاب کی رات تھی, اس کا پہلا حصہ کہ تم تصور نہیں کر سکتے. رو رو کے میں ہلاک ہو رہی تھی, گریہ ازاری کر رہی تھی, وویلا کر رہی تھی کہ کیا ہو گئی اس لڑکے کا. اسی طرح روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ صورت انسان کو بھجوایا اور اس نے پیار اور دلداری کا سلوک نہیں کیا. اس نے آتے ہی مجھے بڑی سختی سے ڈانٹا کہ اے عورت تو کیا کر رہی ہے, خبردار جو آئندہ ایک بھی آنسو بہائے, تو مجاہدوں کی ماں ہے اور تیرے ساتھ خدا ہے. پھر یہ حرکت. کہتے ہیں خواب نہیں تھی, کوئی ایسی طاقت تھی جس نے دل پر قبضہ کر لیا, اور اس کے بعد تو ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ پہ نہ اداسی آئی نہ خوف پاس پھٹکا. میں تو مزے کی زندگی گزارتی رہی ہوں, تو مجھے کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں. جن کے مردوں کا یہ حال ہو اور خدا اس طرح ان کے لیے رحمت کے نشان دکھا رہا ہو, جن کی عورتوں کا یہ حال ہو اور خدا اس طرح ان کے لیے رحمت کے نشان دکھا رہا ہو, ان کا کون سا نقصان کا سودا ہے. اور بچوں کا حال بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا. ان کے اندر بھی عجیب و غریب تبدیلیاں, معصوم تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور اس میں بھی نہ ماں باپ کا دخل ہے, نہ میرا نہ آپ کا, کسی تنظیم کی کوشش کا دخل نہیں. محض خدا کے فضل سے ان کے دلوں پر بھی تقویٰ برس رہا ہے اور خدا کی رضا نازل ہو رہی ہے. ایک احمدی ماں نے اپنے بچوں کا کہ کھیلوں کا قصہ سنایا اور مجھے بڑا خوش پایا. میں نے کہا دیکھو ہمارے بچوں کی کھیلیں بھی باقی سب بچوں سے مختلف ہو گئی. ایک ان کے بچے کہتی ہیں کہ وہ کھیل رہے تھے تو قافلہ بنایا ہوا تھا جمعہ کے لیے, کاروں کا قافلہ جس طرح جایا کرتا تھا, اور سارے مستعد ہو کے کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کب جمعے پہ خلیفہ وقت آئیں اور وہ پھر اذان کی آواز بلند ہو. اتنا انہماک تھا ان کے چہروں پر کہ ماں کہتی ہے کہ بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنی سنجیدگی تھی, اتنا احترام تھا کہ میں حیران تھی کہ اللہ نے میرے بچوں کو کیا کر دیا ہے. بیٹی گوڑیوں سے کھیل رہی تھی, ہمسایوں کی بچیوں کو بلا کے
اچانک اسے کچھ خیال آیا، وہ 3 سال کی عمر کی بچی ہے چھوٹی سی، اس نے کہا اب ٹھہر جاؤ، اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت کے ابتلا دور کرے اور فتوحات نازل فرمائے اور ہمارا امام واپس آ جائے. اور اس چھوٹی سی بچی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور ساری بچوں نے دعائیں شروع کر دی. وہ عورت کہتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ اس گھر میں کیا واقعہ ہو رہا ہے، میں نے نہیں سکھایا، میرے خاوند نے نہیں سکھایا، یہ آسمان سے ہی کچھ تربیت ہو رہی ہے. اور کہتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، پھر میں روتے روتے جا کے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی کہ اللہ تیری کیسی فضلوں کی بارش ہو رہی ہے. ہم میں کہاں طاقت تھی کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر سکیں. ان کے دل میں تو گھس گیا ہے، تو بیٹھ گیا ہے ان کے سینوں میں، اور تو اپنے فضل سے خود ان کی تربیت کر رہا ہے. پھر ایک احمدی بچے کا ایک عجیب واقعہ ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک عجیب احمد کا نشان وابستہ ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے محض احمدیت کی بنا پر گھر کے مالک نے نکلنے کا نوٹس دے دیا اور بہت محنتیں کی، سمجھایا، مگر وہ کسی طرح مانا نہیں. اور جب گھر تلاش کیے تو کوئی گھر نہیں ملتا تھا. تو ایک دن میں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم احمدیت کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں اچھے مکان دیں گے، تمہیں محل عطا کریں گے، اور اگر نہیں تو پھر جھونپڑوں میں جا کے رہو، تمہارے لیے گھروں میں کوئی جگہ نہیں. میں نے بڑی سنجیدگی سے بچوں کو مخاطب کر کے ان سے پھر یہ سوال کیا کہ اب میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو کہ احمدیت کو چھوڑ کر اچھے محل چاہیے یا تم میرے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ جھونپڑیوں میں رہنا پسند کرو. کہتے ہیں ابھی منہ سے بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ بچے چیخ اٹھے، ہم جھونپڑیوں میں رہیں گے، خدا کی قسم ہم جھونپڑیوں میں رہیں گے، ہم احمدیت کو کبھی نہیں چھوڑیں. کہتے ہیں اس وقت مجھے خدا نے ایسا دل میں یقین پیدا کر دیا کہ میں ان کی ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ سارا مکان کا فکر تمہارا ختم ہو گیا. آج ان بچوں کے دلوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جسے آسمان نے قبول کر لیا ہے، اور تم دیکھنا کہ خدا ان کو کبھی جھونپڑیوں میں نہیں جانے. اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. وہ واقعہ خود اپنی ذات میں ایک نشان ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر مکان کا ملنا کوئی حادثاتی چیز نہیں تھی، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے تصرف کے نتیجے میں ایک اور نشان پر بنا کرتے ہوئے ان کو وہ مکان ملا. کہتے ہیں 1-2 دن کے اندر ہمارے ہمسایوں کا ایک بچہ اغوا ہو گیا اور ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. وہ ہمارے گھر آئی اور خوب روئی اور گریہ زاری کی، بڑی سخت پریشان تھی. چنانچہ انہوں نے اس کو کہا کہ تمہیں میں ایک تجربہ بتاتا ہوں. ہمیں جب مشکل پڑتی ہے ہم تو خلیفہ وقت کو دعا کے لیے خط لکھتے ہیں، خود بھی دعا کرتے ہیں اور وہاں سے بھی دعا کی امید رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بسا اوقات ہمارے مشکل کام نکال دیتا ہے. تو تمہیں یقین تو نہیں ہے، لیکن تجربہ ایک دفعہ کر لو، میری محنت کرو، میں محنت کرتا ہوں، غم تو تمہارا ہے لیکن مجھے تکلیف ہے. کہتے ہیں میں نے اتنی سنجیدگی سے اس سے کہا کہ اس عورت کے دل میں یقین آ گیا اور اس نے کہا لاؤ پھر ابھی خط لکھو اور میں دستخط کرتی ہوں. وہ خط لکھا، دستخط کیے، لیکن اس دن ڈاک نکل چکی تھی، ڈاک میں نہیں ڈال سکے. دوسرے دن 12-1 بجے کے قریب انہوں نے خط ڈاک میں بھجوایا اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ دعا تو اللہ نے قبول کرنی ہے، اس کے لیے ماضی کیا اور مستقبل کیا، اس لیے خط اب چلا گیا ہے تو ضرور خدا کو رحمت کا نشان دکھائے گا. اور 1.5 گھنٹے کے اندر اندر اسی گھر سے فون پر اطلاع آئی کہ ہمارا بچہ مل گیا خدا کے فضل سے فلاں شہر سے. اور اب دیکھیں اس کا نتیجہ کہ بچہ تو مل گیا، ان کو بھی خدا تعالیٰ نے اپنے قرب کا نشان دکھایا جماعت کے لیے، لیکن ان کے والد جو باہر رہتے تھے کسی جگہ، ان کا اس جگہ سے اطمینان اٹھ گیا اور انہوں نے وہاں سے آرڈر دیا کہ فوراً یہ گھر خالی کر دو اور میرے پاس آ جاؤ، اب میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا.
اور وہی ماں چابی لے کے گھر کی ان کے پاس آ گئی کہ یہ مکان آپ نے رکھنا ہے تو آپ رکھ لیں. اور وہ مکان اتنا عمدہ اور کھلا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ اس میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا کہ ان کی بچی نے بعد میں جب ان کو جھونپڑے والی بات ہوئی تو ان کی بچی چھوٹی سی بچی ہے دوسری زبان میں بولتی ہے. اس نے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے کوٹھے والا مکان دے جس کے کوٹھے پر سین ہوں اور اس طرح 4 سین ہوں 2 نیچے اور 2 اوپر. اس قسم کا کوئی نقشہ اس نے بنا کے دعائیں شروع کر دی. اور کہتے ہیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے یہ دیکھ کے. اور میری اور میری بیوی کی تو خدا کے حضور شکر اور جذبات تشکر اور حمد سے روتے ہوئے چیخیں نکل گئی کہ جن لفظوں میں بیٹی دعاؤں مانگ رہی تھی اسی طرح بالکل اسی نقشے کا مکان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو جماعت احمدیہ تو خدا کے فضلوں کے سائے تلے آگے بڑھنے والی جماعت ہے. ایک جگہ تم ظلم کا سایہ ڈالتے ہو تو چاروں طرف اللہ کی رحمت کا سایہ روشنی کر دیتا ہے ہمارے لیے. ایک جگہ تم آگ بھڑکاتے ہو اور ہر طرف خدا کی رضا کی جنتیں ہمیں عطا ہونے لگتی. تمہاری تلواروں کے سائے کے نیچے بھی ہمارے لیے تسکین قلب رکھ دی گئی. تم کون ہوتے ہو ہمیں مٹانے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ خدا کے کاروبار تو کبھی بندوں سے رکے نہیں ہیں، نہ رک سکتے ہیں. ایک طرف جماعت احمدیہ ہے کہ جس کو مخاطب کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور مبارک کو اس جماعت کو کہ آج جماعت اس دور میں داخل ہو رہی ہے کہ واقعی ان الفاظ کو سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھ کر اپنے سامنے رکھ کر یہ الفاظ فرمائے. آپ فرماتے ہیں اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے. کیسا سچا اور پاکیزہ کلام ہے، کیسا محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اور آج جماعت احمدیہ کے افراد کے اوپر کس شان کے ساتھ یہ پورا ہوا ہے. اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیت میں داخل. تقویٰ من اللہ ایک ایسا اچھا نقشہ ہے. خدا تعالیٰ کی رحمت جو تم پر ہے اس کی وجہ سے تم داخل ہو، اس کی وجہ سے تمہیں یہ قربانیوں کی توفیق مل رہی ہے. اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے کچھ فرض نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمت میں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے، تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں. میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے. مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں. دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے. جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا. اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں. جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قذافوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے. پھر آپ فرماتے ہیں اے مسلمانوں جو اولو العزم مومنوں کے آثار باقیہ ہو اور نیک لوگوں کی ضروریت ہو،
انکار اور بدظنی کی طرف جلدی نہ کرو اور اس خوفناک وبا سے ڈرو جو تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے۔ یہ بھی بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اہل پاکستان کو آج مخاطب کر کے ان کے شرفاء کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال ہم نے تو ہمیشہ دیکھا اور اس دور میں پہلے سے بھی بڑھ کر دیکھا کہ ہر مصیبت اور ہر آفت کے وقت خدا تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو نئی تقویت، نیا ثبات قدم ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھا اور ہر روک ہمارے راستے سے دور کر دی اور ہمارے قدم پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ جہاں تک ہمارے مخالفین کا تعلق ہے، ان کو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں۔ روک سکتے ہو تو روک کے دیکھ لو، تمہاری کچھ پیش نہیں جائے گی۔ وہ سعید روحیں جو خدا کے فضل سے اس کے فرشتوں کی تحریک پر جماعت کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور پہلے سے بڑھ کر مائل ہو رہی ہیں، وہ جوق در جوق اسلام میں آتی چلی جائیں گی اور کوئی نہیں ہے جو ان کے قدم روک سکے۔ آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں۔ اب اس آسمانی کارروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو۔ وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کے مخالف کرتے رہے ہیں وہ سب کرو اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو، ناخنوں تک زور لگاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے۔ خدا کی قسم تم کچھ بھی جماعت احمدیہ کا نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہاری نسلیں مخالفتوں پر ایک دوسرے کے بعد ناکامی کی موت مرتی رہیں گی، لیکن جماعت احمدیہ ہمیشہ اللہ کے فضلوں اور رحمتوں کے سائے آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھتی رہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم